یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ جب یہ آیت کریمہ ہم پڑھتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، تو اس بارے میں اس جگہ پر آپ احادیث کا مطالعہ فرمائیں تفاسیر میں، تو وہاں پر یہ بات معلوم ہوگی آپ کو کہ اللہ رب العالمین نے جہاں سے جس بندے کا خمیر اٹھایا ہے وہیں پر وہ دفن ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے اور غور فرمائیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ دونوں حضرات جو ہیں جلوہ گر ہیں، تو یعنی میرے آقا کا خمیر کہاں سے اٹھایا گیا؟ جنت سے اٹھایا گیا، اور یہ ہے کہ یہ ان دونوں کا خمیر بھی جنت سے اٹھایا گیا ہے۔ اور اس پر یہ اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ جب مسجد نبوی شریف کی زمین جب خریدی جا رہی تھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو نجار کو بلایا تھا اور فرمایا تھا کہ اس کی قیمت لے لو، انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کی قیمت اللہ سے وصول کریں گے، تو اس کے بعد پھر جس طرح دیگر روایات سے ثابت ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پیسے اور حضرت ابو ایوب انصاری نے وہ پیسے ادا فرمائے، کیونکہ وہ زمین ایک یتیم بچوں کی تھی، تو آپ نے ادا فرمائے۔ تو اب دیکھیے اس کے بعد پھر کیا ہوا، وہاں پر مشرکین کی قبریں تھیں جنہیں کہ وہاں پر اکھیڑنے کا حکم دیا گیا، قبریں نکال دی گئیں اور میدان بنا دیا گیا، صفایا کر دیا گیا، وہاں کے جو عمارتیں تھیں اور جو کھجوریں تھیں ان کو سب کو کاٹ دیا گیا۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ جنت کا خطہ تھا تو وہ تو مشرکین کی قبر بھی وہیں پر بنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب تک میرے آقا نے یہ بات نہ فرمائی ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اس تک یہ جنت کا خطہ نہیں تھا۔ یہ وہ زمین ہے جسے کہ زمان مصطفیٰ جنت کا خطہ بنا رہی ہے، تو میرے آقا زمین کو جنت کا خطہ بھی بناتے ہیں اور یہ بھی فرماتے ہیں ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ۔ میرے آقا ایک ہی اس میں 10 صحابہ کرام کو جنتی بنا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ کون ہے جو کہ جنت مجھ سے خریدے گا؟ حضرت عثمان غنی جو ہیں وہ کنواں خرید کے جنت کو خرید لیتے ہیں۔ میرے آقا کی ملکیت میں ساری کی ساری کائنات ہے، جس کو چاہیں بیچ دیتے ہیں، جس کو جو چاہیں بنا دیتے ہیں۔ میرے آقا اگر زمین کے خطے کو جنت بنا رہے ہیں تو فرماتے ہیں تعال یا ابا خیسمہ، اے میرے آقا سرکار مدینہ نے فرمایا کن ابا خیسمہ، اے ابو خیسمہ بن جاؤ۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ابو خیسمہ کا انتظار تھا اور دور سے اور وہ آ نہ رہے تھے، دور سے جس سے کوئی دھول سی اڑتی ہے، میرے آقا حضور علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو میرے آقا نے فرمایا کہ کن ابا خیسمہ، ابو خیسمہ بن جاؤ۔ پتہ نہیں کون تھا جسے کہ ابو خیسمہ میرے آقا نے بنا دیا، کیونکہ اگر ابو خیسمہ آ رہے ہوتے تو میرے آقا یہ نہ فرماتے کن ابا خیسمہ، میرے آقا فرماتے تعال یا ابا خیسمہ بالسرعہ انی منتظر لک، اے ابو خیسمہ جلدی سے آؤ۔ میرے آقا جس کو جو چاہے بنا دیتے ہیں، جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کے نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ یہ ہمارے امام کا فرمان ان تمام امور کے بارے میں ہے۔